بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اگرچہ اس سے قبل بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ سیدہ کائنات گھر کے کام کاج خود کرتی، چکی چلاتی، جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی، کھانا پکاتی، سخت جان کام کرتی، ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، خون رستا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ نے کہا کہ آپ اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں جائیں، کنیز لے آئیں۔ ان دنوں خادم اور کنیزیں آئی ہوئی تھیں۔ سیدہ فاطمہ تشریف لائیں تو حضور گھر نہیں تھے۔ اپنی غرض و غایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو پہنچائی، واپس تشریف لے آئی۔ حضور آئے، سیدہ عائشہ نے ساری بات بتائی تو رحمت کونین اپنی شہزادی بیٹی کے گھر تشریف لے آئے۔ اس وقت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ زہرا سے کچھ خاص باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایسا خزانہ دیا کہ اس خزانے سے آج پوری امت سیراب ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ارشاد فرمایا، الا اعلمکما خیرا مما سألتما، جو آپ چاہتے ہیں کیا میں اس سے بہتر نہ عطا کر دوں؟ عرض کی جی حضور۔ ارشاد فرمایا، اذا اخذتما مضاجعکما، جب آپ دونوں رات بستر پر آ جائیں، سونے کی تیاری کرنے لگے، ان تکبر اللہ 34 وتسبحاہ 33 وتحمداہ 33، تو بستر پر سونے سے قبل آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خادم، یہ آپ دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے، خادم سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں آخرت کے لا تعداد فوائد ہیں۔ اور جہاں تک تھکاوٹ کی بات ہے تو ملا علی قاری کہتے ہیں، جو یہ پڑھے، مشائخ کا معمول اور تجربہ رہا ہے کہ اس پڑھنے سے، تسبیح پڑھنے سے، جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، دن بھر کی تھکن، تھکاوٹ، ایون کہ درد اور الم ہو تو وہ بھی دور کر دیا جاتا ہے اور بندے کو ایک باطن میں سکون اور راحت پہنچا دی جاتی ہے۔ دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کے بھی لاتعداد فائدے، اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی بیٹی کے ذریعے امت کی بیٹیوں کو کام کاج اور محنت کرنے کی ترغیب بھی دلا دی۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو مرد ہو یا عورت، رات سونے سے قبل یہ کلمات ضرور پڑھا کریں تاکہ ان کلمات کی خاص روحانی برکات نصیب ہو سکے۔